علامہ مناظر حسن گیلانی کے مطابق گوتم بدھ جو ہے وہ ممکنہ تو کہ نبی تھے جن کی تعلیمات وقت کے ساتھ ساتھ نسخ ہو گئی۔ قرآن مجید میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ہر قوم میں ہاتھی بھیجا گیا ہے، جبکہ بعض انبیاء جیسے ذوالکفل کا ذکر بہت مختصر ہے۔ اس تناظر میں کیا اسلامی عقیدے کی روح سے گوتم بدھ کے نبی ہونے کا کوئی امکان تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے لیے کسی کو پیغمبر ماننے کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتایا ہو، جیسے ہم جب بائبل کو پڑھتے ہیں تو وہاں بنی اسرائیل کے بہت سے پیغمبروں کا ذکر ملتا ہے۔ عام طور پر قرآن مجید میں ہمیں ان کا ذکر نہیں ملتا، جیسے یرمیاہ ہیں، حزقیل ہیں، تو بہت سے پیغمبر ہیں جن کا ذکر بائبل میں ملتا ہے، تو ہم ان کو مانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مستند ذریعے میں یہ اطلاع مل گئی ہم کو۔ قرآن مجید نے بعض پیغمبروں کے واقعات سے استدلال کیا ہے تو ان کا ذکر آ گیا ہے، جیسے سیدنا ہود ہے، صالح ہے، اسی طرح شعیب ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ بہت قدیم زمانے کے پیغمبر ہیں، لیکن چونکہ قرآن نے ذکر کر دیا تو ہم مانتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ کسی شخص کی تعلیمات کی نوعیت بالکل متعین طور پر بتا دے کہ یہ تو پیغمبر ہی بات کر سکتا ہے، یعنی اطلاع نہیں ہے لیکن تعلیمات کا اشتراک بہت غیر معمولی ہے۔ تو اس طرح کی جو صورتحال ہے یہ زرتشت کے بارے میں تو نظر آتی ہے، یعنی زرتشت کی جو تاریخ ہم پڑھتے ہیں یا ان کی تعلیمات دیکھتے ہیں یا جو کتاب ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ غالباً پیغمبر تھے۔ پھر رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب یہ پوچھا گیا کہ ہم مجوس کے ساتھ کیا معاملہ کریں تو آپ نے فرمایا کہ سنو بہم سنت اہل کتاب، ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو اہل کتاب کے ساتھ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس سے بھی آگے بعض قرائن ہیں جو خود قرآن میں ہے، جیسے کہ قرآن مجید نے ایک موقع پر ان امتوں کا ذکر کیا ہے جن کی طرف اللہ کے پیغمبر آئے، لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ الگ الگ اپنا تشخص قائم کر چکی ہیں، جیسے یہود ہیں، نصارہ ہیں، تو اس میں دیکھیے گا مجوس کا ذکر بھی کیا ہے اور بالکل اسی ذیل میں کیا ہے۔ تو یہ قرائن ہے جن کی بنیاد پر پھر ہم ان کے بارے میں ظن غالب کی حد تک یہ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھے۔ بدھ مت کے بارے میں یا گوتم بدھ کے معاملے میں دونوں چیزیں نہیں ہیں، یعنی ان کی شخصیت کے معاملے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا اور ان کی تعلیمات بھی سر تسر صوفیانہ تعلیمات ہیں، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک وہ دین ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں، وہ ایک ہی دین ہے، مختلف پیغمبر اس کو لے کے آتے رہے ہیں، اس کی تجدید کرتے رہے ہیں، اور ایک وہ دین ہے جو لوگوں نے بنایا ہے، وہ تصوف ہے۔ تو بدھ مت اس کے بڑے لوگوں میں بظاہر معلوم ہوتے ہیں۔ تو تعلیمات کے لحاظ سے جیسے گیتا کو ہم پڑھتے ہیں تو وہ تصوف کا بیان ہے، اسی طرح بدھ مت کا معاملہ ہے۔ تو اس میں یہ بہت مشکل ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کہی جائے، یعنی نہ اطلاع ہے نہ تعلیمات کا اشتراک ہے۔ جی